السلام علیکم۔ آج ہم اردو زبان کے ایک ایسے پہلو پر بات کر رہے ہیں جو اکثر شاید نظر انداز ہو جاتا ہے، لیکن زبان کی خوبصورتی اور جو صحیح ادائیگی ہے اس کے لیے بہت اہم ہے۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں حرف نون کی، خاص طور پر اس کی مختلف آوازوں کی۔ ہمارے پاس جو مواد ہے زبان سیکھیں کے نام سے، وہ اس پر کچھ دلچسپ باتیں بتاتا ہے۔ تو آج ہمارا مقصد ہے کہ ان باریکیوں کو ذرا سمجھا جائے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آوازوں کی بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے؟ جیسے رنگ نہیں ہوتے، ہلکے گہرے، بالکل ویسے ہی ایک حرف کی آواز میں بھی کئی شیڈز، کئی فرق ہو سکتے ہیں۔ آج ہم نون کے ایسے ہی کچھ آپ کہہ لیں صوتی شیڈز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خاص طور پر دو قسمیں ہیں جن کا ذکر ہمارے ماخذ میں ہے۔ ایک تو ہے نون غنہ یعنی اون، اور دوسرا نون وصلی یعنی نن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ سفر۔ شروعات کے لیے چند الفاظ دیکھتے ہیں، ان کی آواز پر غور کیجیے گا، جیسے لوگوں، بچوں، جائیں۔ ان الفاظ کے آخر میں جو آواز آ رہی ہے، کیا وہ ویسی ہے جیسے کان یا شان میں ہوتی ہے؟ نہیں ہے نا، تھوڑی مختلف ہے، ناک سے آتی ہوئی، گونجتی ہوئی سی۔ جی بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ یہ جو ناک سے آتی ہوئی گونج ہے نا، صوتیات میں ہم اسے کہتے ہیں غنائی آواز، نیزل ساؤنڈ۔ یہی نون غنہ کی اصل پہچان ہے، اور یہ اردو کے صوتی نظام کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں لازمی حصہ ہے۔ یہ صرف سننے میں الگ نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر لفظ کے معنی یا اس کی گرامر کی حالت بھی بدل دیتی ہے۔ جیسے آپ نے کہا لوگ سے لوگوں، فرق آ گیا نا؟ تو ان آوازوں کو سمجھنا اور پھر ٹھیک سے ادا کرنا، یہ اردو زبان پر مہارت کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں، تو یہ نون غنہ ہے کیا چیز آخر؟ ہمارا ماخذ زبان سیکھیں کہتا ہے کہ یہ ایک غنائی آواز ہے، مطلب ناک سے ادا ہوتی ہے، اور جب یہ آواز کسی لفظ کے بالکل آخر میں آئے تو اس کو لکھنے کا طریقہ بھی الگ ہے، بغیر نقطے والا نون، یعنی آں۔ میں کچھ مثالیں دہراتی ہوں جو ماخذ میں ہیں، جیسے لوگوں، جادوگروں، بچوں، نگاہیں، روشنیاں، جائیں، ہوں، یہاں۔ ان سب کے آخر میں یہی آں ہے اور آواز ناک سے۔ بالکل، اور یہ صرف لکھنے کی بات نہیں ہے، اس کی گرامر میں بھی اہمیت ہے۔ جیسا ابھی آپ نے اشارہ کیا، اسم کی جمع بناتے ہوئے حالت اضافی میں یا مفعولی میں، جیسے کتاب سے کتابوں، بچہ سے بچوں، یا پھر فعل کی کچھ خاص شکلیں ہوتی ہیں جیسے کریں، جائیں، ہوں، ان سب میں یہ آواز ضروری ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ اردو کو ایک خاص بہاؤ دیتی ہے، ایک موسیقیت سی آ جاتی ہے۔ اگر یہ آواز نہ ہو تو زبان شاید تھوڑی سپاٹ لگے، میکینیکل سی۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ ایک اور مزے کی بات بتاتا ہے کہ یہ نون غنہ والی آواز جو ہے، یہ صرف آخر میں نہیں آتی، یہ لفظ کے بیچ میں بھی آ سکتی ہے۔ ذرا یہ الفاظ سنیں جو ماخذ میں لکھے ہیں: جھانک، اونٹ، پھینک، سینگ، دانت۔ ان میں بھی وہی ناک والی گونج ہے نا؟ جی بالکل۔ لیکن نہ تو بیچ میں ہے۔ اب یہاں لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ جب یہ غنائے آواز بیچ میں آتی ہے تو لکھا تو نقطے والا نہ ہی جاتا ہے، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ اس نہ کے اوپر ایک چھوٹی سی علامت خ لگائی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ اسے الٹا جزم کہتے ہیں یا غنے کا نشان، یا پھر یہ بھی لکھا ہے کہ بس آواز سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ نون غنہ ہے۔ کچھ اور مثالیں بھی ہیں: مانگ، چھینک، پھونک، سانپ۔ ان سب میں لکھا نہ ہے پر آواز غنہ والی ہے۔ کیا یہ علامت خ عام طور پر استعمال ہوتی ہے لکھنے میں؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور سچ کہوں تو عام اردو تحریر میں، مطلب کتابوں میں، اخباروں میں، یہ علامت خ بہت کم نظر آتی ہے، شاذ و نادری۔ اکثر تو پڑھنے والے کو خود ہی سمجھنا پڑتا ہے، سیاق و سباق سے، لفظ کی بناوٹ سے اور اپنی زباندانی سے، کہ یہاں نون کی آواز غنہ ہے یا نہیں۔ اچھا۔ اسی لیے تو سننے اور بولنے کی مشق ضروری ہے۔ یہ جو بیچ والا نون غنہ ہے، یہ تلفظ میں بہت فرق ڈالتا ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھیں تو معنی شاید نہ بدلے ہمیشہ، لیکن لہجہ ضرور متاثر ہوتا ہے۔ تلفظ کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ جو لوگ زبان سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔
ماخذ نے جو اس علامت کا ذکر کیا ہے وہ ایک طرح سے اس آواز کی اہمیت کو ہی اجاگر کرتا ہے، بھلے عملی طور پر یہ کم ہی لگتی ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی نون غنہ آخر میں آئے تو ماں، بیچ میں آئے تو نا، ممکنہ طور پر کواک کے ساتھ، اور دونوں صورتوں میں آواز ناک سے نکلے گی، ٹھیک؟ جی بالکل۔ چلیں اب آتے ہیں نون کی دوسری قسم پر، جس کا ذکر ہمارے ماخذ زبان سیکھے میں ہے۔ نون وصلی، وصلی یعنی جڑا ہوا، ملا ہوا۔ نام سے ہی کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہوگا۔ جی، ماخذ کہتا ہے کہ یہ وہ نون ہے جس کی آواز پوری طرح ادا نہیں ہوتی، واضح طور پر نہیں، بلکہ لگتا ہے جیسے وہ اپنے بعد والے حرف کی آواز میں کچھ گھل مل گئی ہو، ضم ہو گئی ہو۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں جو ماخذ میں ہیں۔ پتنگ، رنج، بلند۔ ان الفاظ کو بولتے ہوئے اگر غور کریں تو ن کی آواز اتنی الگ اور صاف نہیں ہے جتنی کان یا شان میں تھی۔ صحیح۔ پتنگ میں ن کے بعد گ ہے، رنج میں ج ہے، بلند میں د ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے زبان ن بولتے بولتے ہی اگلے حرف کی تیاری کرنے لگتی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ نے جو محسوس کیا نا کہ زبان اگلے حرف کی تیاری شروع کر دیتی ہے، یہی اصل بات ہے۔ صوتیات میں اس عمل کو کہتے ہیں اسیمیلیشن، یعنی آواز کا انضمام، اور یہ کوئی اردو کی خاص بات نہیں، دنیا کی بہت سی زبانوں میں ہی ہوتا ہے۔ ایک فطری عمل ہے۔ زبان جو ہے نا وہ بولنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے خود ہی ایسے شارٹ کٹس ڈھونڈ لیتی ہے۔ اچھا، نون وصلی میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ نون کی پوری آواز ادا کرنے کے بجائے وہ اگلے حرف سے متاثر ہو کر اپنی شکل تھوڑی بدل لیتا ہے تاکہ پورا لفظ بولنا آسان ہو جائے۔ جیسے پتنگ میں ن اور گ مل کر ایک مخلوط سی آواز بناتے ہیں، نہ پوری طرح ن نہ پوری طرح گ۔ یہ اردو کی جو فطری بول چال ہے اس کا اہم حصہ ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ بات ہے کہ زبان خود ہی اپنی روانی کے لیے راستے بنا لیتی ہے، لیکن ماخذ میں ایک اور بات لکھی ہے جس پر مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی۔ وہاں لکھا ہے کہ نون وصلی پر بھی وہی علامت لگائی جا سکتی ہے جو بیچ والے نون غنہ کے لیے بتائی تھی۔ کیا یہ عجیب نہیں؟ کیونکہ ابھی ہم نے سمجھا کہ نون غنہ تو ناک میں گونجنے والی آواز ہے، جبکہ نون وصلی میں آواز اگلے حرف میں مل رہی ہے۔ یہ تو دو بالکل الگ باتیں لگ رہی ہیں۔ آپ کا حیران ہونا بالکل بجا ہے۔ یہ زبان سیکھنے والے ماخذ کا ایک بہت قابل غور نکتہ ہے، اور شاید سب سے غیر متوقع بھی۔ عام طور پر جو ماہرین لسانیات ہیں وہ نون غنہ نیزلائزیشن اور نون وصلی اسیمیلیشن، ان دونوں کو الگ الگ صوتی عمل مانتے ہیں۔ نون غنہ میں ن کی آواز رہتی ہے، بس ناک سے آتی ہے، جبکہ نون وصلی میں ن کی اپنی پہچان ہی اگلے حرف کی وجہ سے یا تو مدھم پڑ جاتی ہے یا بدل جاتی ہے۔ تو پھر ماخذ کا یہ کہنا کہ دونوں پر ایک ہی علامت یوں آ سکتی ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شاید لکھنے کے لحاظ سے ماخذ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دونوں صورتوں میں نا کی آواز اپنی اصل پوری اور واضح شکل میں نہیں ہے۔ جی، مطلب اصل نا کی آواز سے ہٹ کر ہے، ایک انحراف ہے۔ تو شاید ماخذ کے لیے یہ انحراف زیادہ اہم ہے، بجائے اس کے کہ وہ انحراف کس قسم کا ہے، یعنی وہ ناک میں گونجنے کی وجہ سے ہے یا اگلے حرف میں ملنے کی وجہ سے۔ یہ ایک ایسی باریکی ہے جس پر شاید مزید تحقیق کی ضرورت ہے یا مختلف ماہرین کی رائے دیکھنی پڑے گی، لیکن فی الحال ہمارے پاس جو ماخذ ہے اس کا موقف یہی ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ سی بات ہے، لیکن اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ زبان، خاص طور پر اس کی آوازیں کتنی گہری ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اب تک جو بات ہوئی ہے اسے سمیٹنے کی کوشش کریں تو ماخذ زبان سیکھیں کی بنیاد پر ہم نے نون کی دو خاص حالتیں دیکھی جہاں اس کی آواز معمول سے الگ ہے۔ پہلی قسم تھی نون غنہ، یہ ایک صاف ناک سے نکلنے والی گونج والی آواز ہے۔ اگر یہ لفظ کے آخر میں آئے تو لکھا جاتا ہے، جیسے بچوں جائیں یہاں، اور اگر یہ لفظ کے بیچ میں آئے تو نون لکھتے ہیں، اور ماخذ کہتا ہے کہ اس پر ڈبہ کی علامت لگ سکتی ہے یا آواز سے پہچانی جاتی ہے، جیسے جھانک، اونٹ، سانپ۔
پھر دوسری قسم تھی نون وصلی. اس میں نون کی آواز پوری طرح ادا نہیں ہوتی بلکہ اگلے حرف کی آواز میں آپ کہہ لیں مل جاتی ہے یا بدل جاتی ہے، جیسے پتنگ، رنج، بلند. اور ماخذ کے مطابق اس پر بھی وہی ڈبہ علامت لگائی جا سکتی ہے. یہ تھوڑا حیران کن تھا. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ ان فرقوں کو سمجھنا ضروری کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. سب سے پہلی تو ظاہر ہے درست تلفظ. اگر کوئی ان آوازوں کو صحیح ادا نہیں کرتا تو اس کی اردو شاید تھوڑی غیر فطری سی لگے گی، کتابی لگے گی. دوسری بات سمجھنے کی، کبھی کبھی اگرچہ ان مثالوں میں نہیں پر ایسے فرق معنی بھی بدل سکتے ہیں. تیسرا، درست املا، خاص طور پر نئے کا استعمال، وہ آخر والے نون غنہ کے لیے ہی ہے. چوتھا اور شاید سب سے اہم، ان لوگوں کے لیے جو اردو سیکھ رہے ہیں. ان باریکیوں کو جاننا انہیں زبان کی گہرائی اور اس کے صوتی نظام کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتا ہے. یہ آوازیں صرف ٹیکنیکل باتیں نہیں ہیں، یہ اردو زبان کا جو صوتی حسن ہے نا، اس کا حصہ ہیں. اس کی موسیقیت، اس کے لہجے کی جو مٹھاس ہے، اس میں اضافہ کرتی ہیں. جب ہم ان آوازوں کو صحیح طرح ادا کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو ہم صرف لفظ نہیں بول رہے ہوتے، ہم زبان کی روح سے جڑ رہے ہوتے ہیں. ماخذ کا ان نکات کو اٹھانا، خاص طور پر وہ علامت والا نقطہ، ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زبان کو صرف حروف اور الفاظ کی طرح نہ دیکھیں بلکہ اس کی آوازوں کی دنیا میں بھی اترے. بالکل. تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے ماخذ زبان سیکھیں کی روشنی میں نون غنہ اور نون وصلی کے تصورات کو سمجھنے کی کوشش کی. ہم نے دیکھا کہ نون غنہ ناک سے نکلنے والی آواز ہے، آخر میں او اور درمیان میں ن آ سکتی ہے، اور نون وصلی وہ نون ہے جس کی آواز اگلے حرف میں ضم ہوتی ہے، اور ماخذ کے مطابق اس پر بھی وہی علامت لگ سکتی ہے. اس ساری بات چیت سے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سننے والے بھی غور کرنا چاہیں کہ جب ہم روزمرہ میں اردو سنتے ہیں یا بولتے ہیں تو کیا ہم شعوری طور پر ان آوازوں کے فرق پر دھیان دیتے ہیں؟ کیا نون غنہ کی وہ گونج اور نون وصلی کا وہ انضمام، ان کو پہچاننے کی کوشش کرنے سے یا انہیں ٹھیک سے ادا کرنے کی کوشش سے زبان کے ساتھ ہمارا تعلق کچھ بدل سکتا ہے؟ کیا یہ جو صوتی شیڈز کی بات شروع میں ہوئی تھی، ان کو سمجھنے سے اردو کی خوبصورتی کا کوئی ایسا پہلو سامنے آ سکتا ہے جسے ہم نے پہلے محسوس نہ کیا ہو؟ یہ صرف کوئی ٹیکنیکل مشق نہیں، یہ زبان کے ساتھ ایک زیادہ گہرا، ایک حسی تعلق بنانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. یہ واقعی ایک بہت گہری بات ہے. کیا ان باریکیوں پر توجہ دینے سے زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں رہتی بلکہ ایک فن پارا بھی لگنے لگتی ہے؟ اسی سوال پر غور کرنے کی دعوت کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں.